اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈیا کا ایک شہر ہے امرتسر، وہاں سے ایک حاجی اسماعیل نا مدینہ شریف چلے گئے۔ پہلے حج انہوں نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں میں مدینہ شریف کا چلا گیا، اور مدینہ شریف میرا قیام ایک ہوٹل کے اندر تھا۔ فرمانے لگے کہ میں مدینہ شریف رہا تو جب میں کھانا کھانے کے لیے جاتا نا، کھانا کھانے کے لیے، تو جب میں کھانا شروع کرتا تو کیا ہوتا، کہہ رہے میرے پاس ایک بلی آ جاتی۔ پہلے دن جب بلی آئی نا، پہلے دن بلی آئی، فرمانے لگے کہ میں نے خود نہ کھانا کھلایا بلکہ پہلے بلی کو کھلایا پھر خود کھایا۔ پہلے بلی کو، ارے میں کہتا ہوں کہ جو حضور کے محب ہوتے ہیں نا وہ تو جانوروں کا بھی احترام کرتے ہیں، مدینے کے جانوروں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ وہ کسی شاعر نے خوب کہا تھا کہ محمد کرندیاں گزر گئی، محمد کرندیاں گزر گئی، احد نال احمد ملاندیاں گزر گئی، اور حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھورے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئی، کھورے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئی۔ ہمارے لگے کہ میں بلی کو پہلے ڈالتا بعد میں کھاتا، میں نے پہلے دن کھانا کھایا بلی آ گئی، دوسرے دن کھانا کھایا بلی آ گئی، تیسرے دن کھانا کھایا بلی آ گئی۔ فرمانے لگے میں جب بھی کھانا کھانے کے لیے جاتا نا بلی آ جاتی، پہلے بلی کو کھلاتا پھر خود کھاتا۔ بلی میرے ساتھ مانوس ہو گئی، گھل مل گئی میرے ساتھ، مجھے پہچاننے لگ پڑی۔ میں نے نا دوسرے دن اگلے دن جب بلی آئی تو میں بلی کو کھانا ڈالنے لگا نا، میں نے دل میں سوچا کہ بلی میرے ساتھ مانوس تو ہو گئی ہے، اب اس کو ساتھ ہی لے جاؤں گا۔ میں کہاں لے جاؤں گا؟ اپنے ساتھ انڈیا لے جاؤں گا، اپنے ساتھ ہی لے جاؤں گا میں اس کو۔ جب گھل مل گئی، فرمانے لگے کہ میں نے ٹکڑے ڈالے، میں نے دل میں یہ خیال کیا، بلی کو کیا پتا میں نے دل میں کیا۔ فرمانے لگے اس دن جب میں نے خیال کی لیا، بلی بغیر کھانا کھائے واپس چلی گئی۔ مجھے سمجھ میں نہ آیا، ادھر سے اذان ہو گئی مسجد نبی شریف کی۔ میرا معمول یہ تھا کہ نماز پڑھ کر نا حضور کی جالیوں کا بوسہ دیتا، یعنی وہاں بیٹھ کر میں سلام پڑھتا۔ مانے لگے کہ جب میں اس دن وہاں گیا نا تو میں نے دیکھا کہ بلی نا جالیوں کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، وہ بلی جالیوں، مجھے نہ سمجھ آئی، میں واپس آ گیا۔ میں اگلے دن نماز کے لیے گیا، کھانے کے لیے گیا، بلی نہ آئی۔ میں نماز کے لیے گیا، میں نے دیکھا بلی وہاں چمٹی ہوئی ہے جالیوں کے ساتھ، مجھے پھر بھی نہ سمجھ آئی۔ میرے ایک دن رہ گیا، میں نے واپس آنا تھا، اپنے گھر واپس آنا تھا۔ اب جب میں تیسرے دن گیا نا، میں نے بلی کو دیکھا بلیوں جالیوں کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے۔ میں نے کہا اب تو ایک دن رہ گیا ہے، میں نا کل جاتے ہوئے اس بلی کو اپنے ساتھ ہی لے جاؤں گا۔ میں نے ٹوکرا خرید لیا جس میں بلی کو رکھنا تھا، جس میں بلی کو رکھنا تھا، میں نے ٹوکرا خرید لیا۔ فرمانے لگے میں نے ٹوکرا خریدا، پورا انتظام کیا کہ اس کو بلی کو اس کے اندر رکھوں گا، اوپر سے کپڑا باندھوں گا، اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ فرمانے لگے بس ایک رات ہی اگلے دن میں نے جانا تھا، میں واپس اپنے مکان پر ہوٹل پر آ گیا، اپنے کمرے میں آیا اور میری آنکھ لگی، ادھر سے کالی کملی والا بھی آ گیا، ادھر مدینے والا بھی آ گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، میں قدموں سے چمٹ گیا، یا رسول اللہ بڑا کرم کر دیا، مجھے نواز دیا، مجھے شرف عطا کر دیا، یا رسول اللہ اتنا کرم، اتنا بھرم، آج پہلی دفعہ میں نے آپ کی زیارت کی۔ میرے آقا نے فرمایا اے حاجی اسماعیل، شاید میں تیرے پاس نہ آتا لیکن اب مجھے آنا پڑا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے مقدر جاگے، کتھے میرے علی، کتھے تیری سنا، اور مشتاق اٹھی کتھے جاڑیاں۔ کہلے میں نے کہا یا رسول اللہ میرے مقدر جاگے۔ میرے آقا نے فرمایا تو اس قدر اس قابل نہیں تھا کہ تجھے زیارت کرائی جائے۔ یا رسول اللہ پھر؟ میرے آقا نے فرمایا حاجی اسماعیل کل تو واپس جا سکتا ہے لیکن میرے شہر کی بلی واپس نہیں لے جا سکتا، تو میرے شہر کی بلی نہیں لے جا سکتا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری علاوہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، میں نے تو کسی کو بتایا ہی نہیں تھا کہ میں بلی لے کر جاؤں گا، یا اسے میں نے اپنے دل میں خیال کیا تھا۔ میرے آقا فرمانے لگے حاجی اسماعیل تجھے نہیں پتا، وہ بلی 3 دن ہو گئے میری جالیوں کے ساتھ چمٹ کر رو رہی ہے،
چمٹ کر رو رہی ہے اور مجھ سے کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے بھوک برداشت ہے، میں بھوک برداشت کر لوں گی لیکن تیرے شہر کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ حاجی اسماعیل تو جا سکتا ہے، میرے شہر کی بلی کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ سوچو ماں بہنوں، جو میرے آقا بلیوں کو نوازتے ہیں وہ بھلا امت کی بیٹے کو بھول سکتے ہیں؟ جو میرے آقا بلیوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں کیا امت کی بیٹے کو محروم کر سکتے ہیں؟ شرط یہ ہے کہ بیٹیاں بیٹیاں بن جائیں، امت کی بیٹیاں بن کے رہیں اور سیدہ فاطمہ کی چادر اوڑھ کر رکھیں، پردہ کر کے رکھیں اور میرے آقا کے دین کو اپنا کر رکھیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب میرے حضور کی شریعت کو اپنا کر رکھو گے، دعا بعد میں کرو گی، اللہ عطا پہلے کر دے گا تمہیں۔ اللہ عطا کیا کر دے گا؟ پہلے عطا کر دے گا۔ یہ واقعہ نہ ہوتا اگر ہم نے دین کو اپنایا ہوتا، یہ واقعہ نہ ہوتا اگر ہم نے قرآن کو نہ بھلایا ہوتا، یہ واقعہ نہ ہوتا اگر ہم نے شریعت کو اپنایا ہوتا۔ یہ واقعات اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے دین کو اپنایا نہیں ہے، ہم نے شریعت کو اپنایا نہیں ہے، ہم نے حضور کی تعلیمات کو سیکھا نہیں، عمل کیا نہیں ہے، اس لیے یہ واقعات ہوتے رہیں گے۔ جب دین پر عمل ہو گیا پھر انشاءاللہ واقعات بھی کیا ہو جائیں گے؟ تھم جائیں گے۔